بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ، کہ ایک صاحب نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، انا کننا فی دار کثر فیہا عددنا و اموالنا، کہ پہلے ہم ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جہاں پر ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارا مال بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ فتحولنا الی دار قل فیہا عددنا و اموالنا، پھر ہم ایک دوسرے گھر میں منتقل ہوئے جہاں پر ہماری تعداد بھی کم ہو گئی اور ہمارا مال بھی کم ہو گیا۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذروہا ذمیمتن، کہ تم اس گھر کو خالی چھوڑ دو، یا فرمایا تم اس گھر کو چھوڑ دو کیونکہ وہ قابل مذمت ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عن یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر، حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن بحیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں اخبرانی من سمع فروة بن مسیک یقول، کہ مجھ سے بیان کیا ان صاحب نے جنہوں نے فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قلت یا رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، عندنا ارض یقال لها ابین یا یقال لها ابین، کہ ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جسے ابین کہا جاتا ہے، وہی ارض ریفینا و میرتینا، اور وہ ہمارے لیے کھیتی کاشت کی زمین اور ہمارے لیے غلے کی زمین ہے۔ وَإِنَّ وَبَاءَهَا شَدِيدٌ، اور وہاں کی وبا بہت سخت ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعها عنك، اس علاقے کو، اس زمین کو اپنے سے دور کر دو، چھوڑ دو۔ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفُ، کیونکہ بعض بیماریوں سے قریب ہونا یا بعض بیماریوں کو قریب کر لینا بھی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں علاقہ، زمین اور وہاں کی آب و ہوا، راس آنے نہ آنے کے بارے میں بات بتلائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ پہلے جہاں رہتے تھے وہاں پر ہماری تعداد زیادہ ہو رہی تھی، پیسہ بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ تعداد کا مطلب اس گھر میں بچے بھی ہو رہے تھے، ایک کے بعد ایک ہمارے گھر میں جوائنٹ فیملی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، پیسے بھی بہت بڑھ رہے تھے۔ لیکن جب ہم لوگ دوسرے گھر منتقل ہوئے تو وہاں پر تعداد بھی کم ہونے لگی، مطلب ایک کے بعد ایک کسی کا انتقال ہونے لگا اور پھر مال بھی کم ہونے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم وہ جو دوسرا گھر ہے اس دوسرے گھر کو چھوڑ دو کیونکہ وہ دوسرا گھر قابل مذمت ہے، یا اس دوسرے گھر کو خالی رہنے دو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ ٹھیک ہے، خلاصہ دوسری حدیث کے اندر بھی ایسا ہی واقعہ ہے کہ فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہماری جو زمین ہے، ایک خاص زمین ہے جس کا نام ہے ابین یا ابین، وہ ہماری کھیتی کی زمین ہے، وہی ہماری غلے کی زمین ہے، لیکن اس وقت میں وہاں سخت وبائیں چل رہی ہیں، بہت شدید وبائیں چل رہی ہیں وہاں پر، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، وہ زمین چھوڑ دو، وہ علاقہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بیماریوں کے قریب کر لینا بھی ہلاکت میں ڈال لینا ہوتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ہیں، ان دونوں حدیثوں میں بظاہر کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا ذروہا ذمیمتن، کہ تم وہ چھوڑ دو کیونکہ وہ قابل مذمت ہے۔ قابل مذمت ہے کا کیا مطلب؟ گھر میں نحوست ہے، قابل مذمت ہے کا مطلب، حالانکہ نحوست تو کسی چیز میں نہیں ہوتی ہے، پھر یہ کیوں کہا وہ گھر کو چھوڑ دو کیونکہ وہ قابل مذمت ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کو چھوڑ دو، وہ گھر قابل مذمت ہے، یعنی وہ گھر تمہارے حق میں مناسب نہیں ہے، تمہارے حق میں وہ گھر راس نہیں آیا ہے، تمہیں وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا تمہیں نہیں بنی ہے، تو تم اس کو چھوڑ دو۔ یا اس کا مطلب قابل مذمت کا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ گھر کو خالی رہنے دو، چھوڑ دو گھر کو، بس خالی چھوڑ دو گھر کو۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ان سے کہ گھر کو چھوڑ دو کیونکہ وہ گھر تمہارے لیے راس نہیں آیا،
اسی طرح دوسری حدیث میں بھی کہا وہاں پر سخت وبائیں اور بیماریاں چل رہی ہیں تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو اس علاقے کو، کیونکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، بیماریوں کے قریب کرنا، یہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے، یہ بھی خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں جو بات بتلائی گئی بنیادی طور پر، وہ زمین چھوڑ دو، وہ گھر چھوڑ دو، کیا مطلب بھائی زمین میں نحوست ہے کیا؟ اس گھر کے اندر نحوست ہے کیا؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک، کبھی کبھی کسی کو کوئی علاقہ نہیں جمتا ہے، کوئی علاقہ نہیں جمتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس گھر میں نحوست ہے، بلکہ اس لیے کہ کسی کو نہیں جمتا ہے، کسی کا مزاج الگ ہے، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، رہن سہن کا انداز الگ ہے، پہلے جہاں رہتے تھے وہاں کا پانی الگ ہے، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، یہاں کی آب و ہوا الگ ہے، سب چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو کوئی گھر کسی کو بنتا ہے، کوئی گھر کسی کو نہیں بنتا ہے، تو تم چھوڑ دو، چھوڑ کے دوسرا گھر دیکھ لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی، وہ گھر چھوڑ کے دوسرا دیکھ لو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ گھر میں نحوست ہے، کیونکہ اگر گھر میں نحوست ہوتی تو اس گھر میں جو بھی رہتا اس کے ساتھ وہی ہونا چاہیے، لیکن ہم بہت ساری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کسی کو نہیں بنا، وہی گھر کسی اور نے لے لیا تو جم گیا اس کو، تو اس کا مطلب گھر میں نہیں ہے نحوست۔ اگر گھر میں نحوست ہوتی تو کسی کو نہ جمتا۔ بہت سارے لوگ گھر توڑ کر وہاں پر کوئی اور چیز بنا لیتے ہیں۔ اگر وہ جگہ میں نحوست تھی تو چاہے گھر بناؤ، چاہے دکان بناؤ، چاہے کچھ بھی کرو، منحوس ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو راس آتی ہے اور کوئی چیز کسی کو راس نہیں آتی، آب و ہوا کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ منتقل ہوئے، جب سے ایسے حالات پیش آ رہے ہمارے ساتھ، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، بڑے پریشانیاں پیش آ رہے، کیا کرنا؟ چینج کر دو گھر چینج کر کے دیکھ لو، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ دوسرا علاقے میں جائیں گے تو شاید کہ وہ علاقہ سمجھ میں آ جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا، کوئی بچہ کسی جگہ جاب کرنے کے لیے گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو، وہی دوسری جگہ جاب کرتا ہے تو وہاں سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ منحوس نہیں ہے، بس وہاں کی آب و ہوا اس کو نہیں جمی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ یہ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے، پہلے ہم وہاں رہ کر کے اپنے حالات کو بنانے کی کوشش کر کے دیکھیں، دعاؤں کا اہتمام کر کے دیکھیں، وہاں پر رہتے ہوئے تدبیر کر کے دیکھیں، سب ممکن کوشش کر لیں، نہیں جم رہا ہے، حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں تو گھر چینج کر کے دیکھ لیں۔ بہت ساری مرتبہ گھر چینج کرنے سے بھی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آب و ہوا یہاں کی نہیں جمی تو وہاں کی جم جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑی بہترین چیز معلوم ہوئی ہے، یہ بڑے بڑے مسئلوں کا حل اس کے اندر ہو جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں فرمایا بھائی ایسا؟ اگر نہیں فرماتے اور وہ وہی گھر میں پڑا ہوا رہتا، ایک کے بعد ایک مرتے جا رہے، ایک کے بعد ایک نقصان ہوتے جا رہا، تو انہیں کیا سمجھتا بعد میں؟ ارے کیا تو بھی ہے بھائی، پریشانیاں، پورا مصیبتیں آ رہی ہے، گھر کی وجہ سے چھوڑا، مطلب اس کا عقیدہ اور بگڑ جاتا۔ تو فرمایا کنتے کیوں چھوڑ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہٹ جاؤ وہاں سے تاکہ عقیدہ بھی بچ جائے، اور دوسری جگہ کوشش کر کے دیکھ لو، شاید وہاں حالات سدھر جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بڑی بہترین بات ہے۔ اور جو دوسری حدیث میں فرمایا کہ بعض اوقات بعض بیماریوں کے اپنے آپ کو قریب کر لینا یا بیماریوں کو اپنے پاس بلانا، یہ بھی خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پر وبائیں چل رہی ہیں، جب تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پر سخت سے سخت حالات آ رہے ہیں، بیماریاں چل رہی ہیں، تو اس میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا یا اس بیماری کو اپنے قریب کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ تو جو علاقہ وبا زدہ ہوتا ہے، جس علاقے میں وبا پھیل چکی ہوتی ہے، تو جو باہر والا بندہ ہے اس کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ یہاں سے وہاں جائے گا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے جیسا ہو جائے گا، خواہ مخواہ کے اپنی خودکشی کر لیا۔ بھائی خودکشی کرنا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یا اس وجہ سے کہ یہاں سے وہاں جائے گا اور بیماری آئے گی تو یہ سوچے گا کہ وہ بیماری میرے کو لگی، اللہ کے حکم سے نہیں لگی، وہاں جانے کی وجہ سے لگی، یہ سمجھتا، عقیدہ بگڑتا۔ بولے مت جاؤ وہاں پر، چھوڑ دو اس کو، اپنے عقیدوں کی حفاظت کر لو، اور تاکہ اپنے آپ کو صحت مند بھی باقی رکھ لو، کوشش کر کے دیکھ لو ایک، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک حکم یہ بھی ہے اسلام کا، ایسے علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر بھی نہ آئیں۔ وہ لوگ جو وہاں پر گرے ہوئے ہیں، ان کا وطن وہاں ہے، ان کا کاروبار وہاں ہے، ان کے رشتہ دار وہاں ہیں، سب کچھ وہیں ہے، اب پھیل گئی ہے بیماری، تو وہاں کے لوگ باہر نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ دو وجہ سے۔ ایک اس لیے کیا پتہ یہ وہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوں گے، پھر وہی بیماری، وہ ذات میں نہیں ہے بیماری کے، اللہ کے حکم سے لگتی ہے، لیکن وہ بیماری پھر دوسروں کے اندر پھیل جائے گی شاید، کہا کہ نہیں وہاں سے باہر مت نکلو۔ دوسرا اس وجہ سے کہ اگر ایک کے بعد ایک کر کے صحت مند لوگ باہر نکلنے لگیں گے تو پھر وہاں بیماروں کی ہمت کون بڑھائے گا؟ وہاں کے لوگ وہیں رہیں، احتیاط کریں،
احتیاط کرتے ہوئے جو بھی احتیاط اس بیماری میں یا اس وبائی زمانے میں ہو سکتی ہے احتیاط کریں اور ان کی تیمارداری کریں، ان کا خیال کریں، جو پریشان ہیں ان کے ساتھ میں ہمدردی کریں، احتیاط کے ساتھ ہمدردی کریں، سمجھ رہے نا؟ اب گھر میں کسی کو مان لو کوئی بیماری آ گئی تو ہم اپنے گھر کے بندے کو اٹھا کے پھینک کے آتے ہیں کیا کہیں پر، یا ہم گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں۔ باہر والوں کو بھی آنے سے روکتے ہیں کہ بھئی احتیاط کر لو، اور ہم بھی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، لیکن فکر پوری کرتے، بچے کو بیماری آئی ہم پوری احتیاط کے ساتھ خدمت بھی کرتے۔ وہی طریقہ ہے، وہی بات بتلانا مقصد ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر جا رہا ہے علاج کرنے کے لیے باہر سے تو پرمیشن ہے، علاج کرنے کے لیے کسی کی مدد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں جبکہ عقیدے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بڑی قیمتی باتیں سامنے آئی ہیں آج کی درس حدیث میں۔ خلاصہ آج کی درس حدیث کا یہ ہے، نمبر 1 کہ اپنے آپ کو بیماریوں میں از خود اپنی طرف سے مبتلا مت کرو، احتیاط کر لو، اسباب اختیار کر لو تاکہ عقیدے نہ بگڑیں۔ نمبر 2، کبھی حالات بہت خراب ہو جائیں پہلے تمام تدبیریں کر لو، دعائیں مانگ لو، سب کر لو، نہیں بن رہے ہیں حالات تو ایک مرتبہ گھر بدل کے بھی دیکھ لو، شاید کہ حالات بدل جائیں اور حالات سدھر جائیں، ٹھیک ہے؟ قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن و سنت کی ان باتوں کو سمجھنے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم، خیریت؟